ان کی لوٹ مار کم ہو جائے، ان کی شاہ خرچیوں سے، ان کی عیاشیوں سے، ان کے 11 ارب کے جہازوں سے، لیوی کا یہ جگہ ٹیکس ختم کرنا پڑے گا۔ ان کی کرپشن، لوٹ مار، کک بیک۔ پھر آپ نے اپنی شاہ خرچیاں کم کیوں نہیں کی؟ جب لوگ مر رہے تھے تو جہاز مریم نواز نے خرید لیا، 9 کروڑ کی گاڑی چیئرمین سینٹ نے خرید، ایف بی آر کے عملے کے لیے گاڑیوں کا پورا اسکواڈ آ گیا، بجلی کا بل بھریں، بچوں کی فیس دیں، پیٹرول کو بھگتیں، یا پھر جو ہے گھر کا نظام چلائیں، روٹی تک مہنگی ہو گئی ہو۔ تو یہ بدترین صورتحال یہ پورے حکمران طبقے نے پیدا کی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے، تو پھر آپ نے اپنی شاہ خرچیاں کم کیوں نہیں کی؟ جب لوگ مر رہے تھے تو جہاز مریم نواز نے خرید لیا، 9 کروڑ کی گاڑی چیئرمین سینٹ نے خرید لی، ایف بی آر کے عملے کے لیے گاڑیوں کا پورا اسکواڈ آ گیا، ان کے فری بجلی، فری پیٹرول ختم نہیں ہو رہا ہے۔ انہی حالات میں جو مہنگائی کے حالات ہیں، اس میں پارلیمنٹیرین نے 300 400 فیصد اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا، کوئی گاڑی چھوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، کوئی شوق نہیں ہے شدید ترین گرمی میں، عام لوگ ہیں یہ سب جو دھرنا دیتے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاسی ورکر اور پاکستان کے عوام جو دل سے اس دھرنے کے ساتھ ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں شرکت اپنی کریں اور اس کی تعداد کو بھی بڑھائیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دھرنے اب مختلف شہروں میں پھیل چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم انہیں مزید پھیلائیں گے، اور جگہ جگہ احتجاجی کیمپ اور دھرنے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح 28 تاریخ کو فیصل آباد میں یعنی کل ایک بہت بڑا جلسہ عام ہوگا جو دھرنے کی یہاں موجود رہے گا، اور فیصل آباد میں دھرنا جلسہ عام ہوگا۔ 30 تاریخ کو راولپنڈی میں بہت بڑا جلسہ عام ہوگا۔ اسی طرح پشاور میں 31 تاریخ کو جا رہا ہوں، 4 تاریخ کو سوات میں، کراچی بھی جاؤں گا، حیدرآباد بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ پورے پاکستان میں ہم لوگوں کو منظم کر رہے ہیں، اور حکمران طبقہ ہے یہ جو ہے وہ جان بوجھ کر ڈھٹائی کے ساتھ قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھتی ہے اس لیے ہم بڑھاتے ہیں، جو روز بم گراتے ہیں۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں پچھلے 8-10 دن میں عالمی مارکیٹ میں اگر قیمت بڑھی تھی تو واپس بھی تو آ گئی ہے، کم از کم $7-8 واپس آ گئی ہے نیچے، لیکن انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور قیمت بڑھائی ہے۔ یہ ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے حکومت۔ ان کے لیے کوئی پریشانی ہو، لیکن ہمارے اس امن کو، ہماری اس امن پسندی کو، ہماری اس پرامن سیاسی مزاحمت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے ان کی، اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے وزراء۔ تو میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی یہ دھرنے بھی جاری رکھے گی، ان دھرنوں کو وسعت بھی دے گی، لانگ مارچ کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آج یہاں لاہور میں بہت بڑی تعداد میں یوتھ آئیں گے، ہم نے خاص طور پر نوجوانوں کو، جنریشن زی کو آج دعوت دی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ نوجوان پہنچیں گے، اور میں انشاءاللہ ہڑتال کا اناؤنسمنٹ آج رات کو کروں گا۔ ملک گیر ہڑتال کریں گے، مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے، اور ہمارے پاس پہیا جام کا آپشن بھی موجود ہے۔ حکومت یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ بس اسی طرح سے ہینڈل کریں گے اور عوام پہ بم گراتے رہیں گے۔ انہیں ریلیف دینا پڑے گا، لیوی کا یہ جگہ ٹیکس ختم کرنا پڑے گا۔ اس کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیوی کا تعلق حکومت کی کرپشن اور نااہلی سے ہے۔ اس کا تعلق خزانے سے نہیں ہے، ان کی کرپشن سے ہے، ان کی لوٹ مار سے ہے، ان کی شاہ خرچیوں سے، ان کی عیاشیوں سے ہے، ان کے 11 ارب کے جہازوں سے ہے۔ اس کا تعلق قومی خزانے سے نہیں ہے۔ خزانہ تو بھر سکتا ہے اگر یہ عیاشیاں ختم کر دیں، اگر ان کی ایف بی آر میں کرپشن کم ہو جائے، ان کی لوٹ مار کم ہو جائے، ان کے آئی پی پیز مافیا کو جو یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر 1700 ارب روپے 1800 ارب روپے دے رہے ہیں، جو سیدھا کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، اکثر اس کے اندر غلط طریقے سے معاہدے کیے گئے، تو یہ جو ہم دے رہے ہیں پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اس کا خزانے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ان کی کرپشن، لوٹ مار، کک بیکس، عیاشیوں سے تعلق ہے۔ اس لیے عوام پر بوجھ ڈال کر اپنی عیاشیاں کرنا، ایک طبقہ، چھوٹا سا طبقہ، وہ مزے کرتا رہے اور لوگ مرتے رہیں، اب یہ سلسلہ نہیں جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے دھرنے جاری ہیں،
جلسوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے. رات کو ہڑتال کا اناؤنس کروں گا انشاءاللہ. مشاورت کا عمل اس وقت جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کا کیس ہے اور لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور کر بھی رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے